السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ کون ہے؟ اگر آج آپ سے یہ سوال پوچھ لیا جائے تو کیا آپ اس کا جواب دے سکیں گے؟ ہم دن میں کئی مرتبہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اسی سے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اپنے رب کو واقعی پہچانا؟ آئیے آج اس عظیم ذات کو پہچانتے ہیں جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کی رحمت کے بغیر ایک لمحہ بھی زندہ رہنا ممکن نہیں۔ محترم ناظرین، اللہ کون ہے؟ وہ اللہ جو ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سامنے پیشانیاں جھکتی ہیں، جس کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے قبضے قدرت میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں، جو فقیر کو غنی بناتا ہے، جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو دلوں کے راز جانتا ہے، جو آنکھوں کے اشارے سمجھتا ہے، جو سینوں میں چھپی ہوئی باتوں سے واقف ہے، جو خاموش آنسوؤں کی زبان بھی جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو رات کو دن میں بدل دیتا ہے اور دن کو رات میں ڈھال دیتا ہے، جو بادلوں سے بارش برساتا ہے، جو سوکھی زمین سے سبز کھیت اگاتا ہے، جو مردہ زمین کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کی تسبیح میں آسمان بھی ہے اور زمین بھی، فرشتے بھی ہیں اور پرندے بھی، سمندر بھی ہے اور پہاڑ بھی، غرض کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کی حمد میں مصروف ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سامنے انبیاء جھکتے ہیں، جس کے حضور فرشتے سجدہ ریز ہوتے ہیں، جس کے حکم کے آگے بادشاہ بھی عاجز ہے، جس کی قدرت کے سامنے پوری کائنات اپنا سر جھکا کر ہے۔ اللہ وہ ہے جو ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، جو توبہ کرنے والوں کو سینے سے لگا لیتا ہے، جو اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ وہ ہے جو دعاؤں کو سنتا ہے، جو فریادوں کو پہچانتا ہے، جو بے کسوں کا سہارا بنتا ہے، جو اندھیرے کے بعد روشنی عطا کرتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو ہدایت دیتا ہے، جو بھٹکوں کو راستہ دکھاتا ہے، جو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو اپنے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے۔ سن لو، اگر محبت کرنی ہے تو اللہ سے کرو، اگر امید رکھنی ہے تو اللہ سے رکھو، اگر مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، اگر جھکنا ہے تو اللہ کے سامنے جھکو، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رزاق ہے، وہی معبود برحق ہے، اور وہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت ابن الحجر عسقلانی رحمہ اللہ اپنی شرح فتح الباری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل فرمائی ہے، ان الیہود اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا، کچھ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، صف لنا ربک الذی تعبد، ہمیں اپنے اس رب کی صفات بیان کیجئے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں۔ فانزل اللہ عز وجل قل هو اللہ احد الی آخرها، اس پر اللہ عز وجل نے سورہ اخلاص نازل فرمائی، قل هو اللہ احد سے آخر سورت تک۔ فقال هذه صفت ربی عز وجل، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے رب عز وجل کی صفت ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے اللہ کون ہے تو آپ سورہ اخلاص پڑھ کر سنائیے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاخلاص میں فرماتے ہیں، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی عبادت میں، اپنی بادشاہیت میں وہ ایک ہے، وہ اکیلا خالق ہے، اکیلا مالک ہے، اکیلا رزاق ہے، اکیلا معبود ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی ساجی ہے، نہ اس جیسا کوئی اور ہے۔ وہ ایک ایسا رب ہے جس کی وحدانیت کے سامنے پوری کائنات سر جھکائے کھڑی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے، سب اسی کے محتاج ہیں۔ وہ ایسا رب ہے جو کسی کا محتاج نہیں مگر ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ بادشاہ بھی اس کے در کے سوالی ہیں، فقیر بھی اس کے در کے محتاج ہے۔ زمین و آسمان، سورج و چاند، انسان و جن، فرشتے اور تمام مخلوقات اسی کے سہارے قائم ہیں۔ سب مانگتے ہیں مگر وہ نہیں مانگتا، سب محتاج ہے مگر وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے
اور نہ کسی کی اولاد ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کیونکہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فنا بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، اسے نہ موت آتی ہے، نہ زوال، نہ کمزوری اور نہ فنا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کا ہمسر اور برابر نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، نہ زمین میں، نہ آسمان میں، نہ فرشتوں میں، نہ انسانوں میں، نہ بادشاہوں میں، نہ طاقتوروں میں۔ اس کی ذات بے مثال ہے، اس کی صفات بے مثال ہے، اس کی قدرت بے مثال ہے، اس کی رحمت بے مثال ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ محترم ناظرین، یہی ہے ہمارے رب کا تعارف، وہ بے نیاز ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور اس جیسا کوئی نہیں۔ بس آئیے ہم اپنے رب کو پہچانیں، اس سے محبت کریں، اسی پر بھروسہ کریں، اسی سے مانگیں اور صرف اسی کی عبادت کریں۔ یاد رکھیے، جس نے اللہ کو پہچان لیا اس نے زندگی کا مقصد پا لیا، اور جس نے اپنے رب کو کھو دیا اس نے سب کچھ پا کر بھی کچھ نہیں پایا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی صحیح معرفت نصیب فرمائے اور ساری زندگی خالص اسی کی بندگی کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔